السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب آفیشیل چینل سرفراز چودھری کے ساتھ. آج کا موضوع ہمارا یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ مغربی اور بیرونی جو کلچر ہے، ویسٹرن جو کلچر ہے، اور اس کے علاوہ جو کلچر بیرونی جو ممالک ہیں ان کے ہم اپنا رہے ہیں اور ایڈاپٹ کر رہے ہیں. لیکن اس کے برعکس جو ہے وہ مغربی دنیا جو ہے وہ ہم لوگوں کا کلچر، اسلامی کلچر جو ہے وہ جو ہے اپنا رہے ہیں. تو ایک تو وہ ہمارا کلچر اپنا رہے ہیں، دوسرا وہ ہماری جو کلچر میں جو چیزیں ہیں، ہماری اسلام سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں، جیسے کہ پردہ ہے اور شعور ہے اور ہماری روحانی چیزیں ہیں، ان پہ وہ تحقیق کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں. آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ ہے کہ جو اسلام ہمیں سیکھنا تھا، حاصل کرنا تھا، وہ ہم حاصل نہیں کر پا رہے، اور مغربی دنیا وہ اس پہ ریسرچ کر رہی ہے، تحقیق کر رہی ہے. تو آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہم نے دعوت دی ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے آئے ہمارے معزز مہمان جناب رحمان عاشق صاحب. یہ آپ نے سنا ہوگا جو اٹلانٹا جو ہے اس کا دارالخلافہ کیپٹل جو ہے وہ جورجیا ہے، اور جورجیا میں ایک پہلے جو ہے، اب ترکی ہے دنیا کا سب سے بڑا جو ایئرپورٹ ہے وہ ٹرکی میں ہے، لیکن ٹرکی سے پہلے وہ دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ جو ہوتا تھا وہ اٹلانٹا میں جورجیا کے اندر ہے. تو وہاں سے ہمارے معزز مہمان آئے ہیں اور ہم جو ہے ان سے آپ کا ہم نے تعارف کرا دیا ہے، اور ہم ان سے درخواست کریں گے کہ آج کا جو موضوع ہے ہمارا یہ، چونکہ مغربی دنیا سے تشریف لے کے آئے ہیں، تو وہاں کی جو سوسائٹی ہے اور وہاں کے جو لوگ ہیں، وہاں کی جو ریسرچ ہے، وہ سوسائٹی اس پہ کیا کام کر رہی ہے ہماری چیزوں پہ، اور ہم کیا کر رہے ہیں ان کی چیزیں اپلائی کر رہے ہیں. تو وہاں کے کلچر کو دیکھ کے، سمجھ کے، اور وہاں یہ پیدا بھی ہوئے ہیں وہیں. تو رحمان عاشق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم آپ کا خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں. آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے. تو اس پہ آپ روشنی ڈالیے گا کہ ہم مغربی دنیا کی چیزیں، کلچر کو اپنا رہے ہیں، اور وہ لوگ ہمارے کلچر کو اپنا رہے ہیں اور اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں. تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ ہم لوگ کافی حد تک ناکام ہو رہے ہیں. پہلے تو مسٹر سرفراز میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے چینل پر انوائٹ کیا. اور جیسا کہ آپ نے کہا ویسٹرن کلچر، تو دیکھیں جیسے کہ میں جب امریکہ میں تھا تو وہاں پر کافی لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ کہاں سے ہو. تو میں تو بیسیکلی پاکستانی ہوں، ٹھیک ہے. تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ کا کلچر کیسا ہے، آپ کا جو ہے ڈریسنگ سٹائل کیسا ہے، آپ کے لوگوں کا جو ہے رہنے سہنے کا جو ہے مطلب وہ کیسے لائف گزار رہے ہیں وہاں پر. تو دیکھیں میں جب بھی ان کو دکھاتا ہوں، فار ایگزامپل اب دیکھیں اب نیٹ تو عام ہے، ہر کسی کے پاس ہے، تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ ہمارے لوگ ایسے ہیں، ہماری عورتیں الحمدللہ وہ جب بھی باہر جاتی ہیں برقعے میں جاتی ہیں، اپنے آپ کو فیل فری کرتی ہیں. ہمارے جو لوگ ہیں وہ شلوار قمیص پہنتے ہیں، ہمارے جو قومی لباس ہے. اور تو وہ دیکھیں آپ ان کو صرف منہ سے بتائیں گے تو یقین نہیں آئے گا، تو اسی لیے آپ کو ان کو کوئی ایویڈنس بھی دکھانا پڑتا ہے. تو میں جب بھی نیٹ آن کرتا ہوں، میں اس پہ اپنے پاکستان کا جب لکھتا ہوں کہ میں ہمارا کلچر، تو کلچر پہ جب میں دیکھتا ہوں تو سامنے ویڈیو آ رہی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہے ریسنٹلی ٹک ٹاک پہ ایک ویڈیو چل رہی تھی، اس میں پاکستانی کوئی خاتون ہے، 2 خاتون ہیں پاکستانی، ہماری بہن ہے الحمدللہ. جی لیکن انہوں نے جو ویسٹرن سٹائل کاپی کیا ہوا ہے، جی. لیکن آپ کو پورا معاشرہ فالو کرتا ہے، چاہے وہ ٹک ٹاک کا پلیٹ فارم ہو، چاہے وہ فیس بک کا ہو یا یوٹیوب کا ہو، آپ کو ہر بندہ فالو کرتا ہے اس پہ. تو آپ اس پہ کیا شو کر رہے ہو؟ اس پہ آپ ویسٹرن سٹائل میں آپ اس ایک سانگ پہ آپ ڈانس کر رہے ہو، وہ بھی ایسا ڈانس جو کہ ویسٹرن والے کرتے ہیں. دیکھیں میں ویسٹرن پہ بلیم نہیں کرتا ہوں،
میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ویسٹرن والے غلط ہیں ہم لوگ صحیح ہیں، میں اس پہ بلیم نہیں کرتا ہوں، لیکن ہمارا جو کلچر ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو عام کریں. ابھی ریسنٹلی نیو یارک سٹی میں ایک ہمارے یوٹیوبر تھے فیمس امریکہ کے ہی، جن کا نام یاد نہیں ہے. انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا. ان کی ایک ماڈل تھی، وہ روڈ پہ واک کر رہی ہیں. اب روڈ پہ انہوں نے وداؤٹ حجاب واک کی ہے، مطلب ویسٹرن اسٹائل میں، ویسٹرن ڈریسنگ میں انہوں نے واک کی ہے. تو تقریباً انہوں نے ہاف این آور واک کی ہے. ہاف این آور میں ان کو کافی لوگوں نے ابیوز بھی کیا ہے، ان کو کافی لوگوں نے مس بہیو بھی کیا ان کے ساتھ، مطلب بیڈ لینگویج بھی اسپیک کی ان کے ساتھ. اور وہی ایکسپیریمنٹ انہوں نے حجاب کے ساتھ کیا ہے، ہمارے برقعے کے ساتھ ہی انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے. تو اس ایکسپیریمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ایکسپیریمنٹ انہوں نے برقعے میں کیا ہے، اس ماڈل کا خود کا ماننا تھا یہ کہ میں ویسٹرن اسٹائل سے زیادہ اپنے آپ کو حجاب میں، برقعے میں کمفرٹیبل فیل کیا. مجھے کوئی ابیوسو کمنٹس نہیں ملے، مجھے کسی نے مس بہیو نہیں کیا، مس انڈرسٹینڈنگ نہیں کسی نے میرے ساتھ. تو ہمارا جو مین مقصد ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خود کے جو ہمارا کلچر ہے، ہمارا پاکستانی جو کلچر ہے، ہم اس کو عام کریں. اب ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ لندن کی پرنسز آئے ہوئے تھے اور ان کی پرنس بھی تھے، پرنسز اور پرنس آئے ہوئے تھے. تو وہ ہمارے پاکستانی کلچر سے اتنا متاثر ہوئی ہیں. وہ جس ٹائم یہاں پر آئی تھیں تو انہوں نے فول اپنا، جس ٹائم سے وہ آئی تھیں انہوں نے پاکستانی شلوار قمیض پہنی، اور ان کے جو ہسبینڈ تھے انہوں نے پاکستانی شلوار قمیض پہنی. ٹھیک ہے. تو دیکھیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا جو کلچر ہے اس کو عام کریں، نہ کہ یہ کہ ہم ویسٹرن کو اپنائیں. ہمارا مین مقصد یہ ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں ہم سب کو پوری دنیا میں دیکھ رہی ہے. تو ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا کلچر کو عام کریں. جی ٹھیک ہے. انشاءاللہ یہ جو ہے اب ہمیں شارٹ بریک پہ جانا ہے، تو انشاءاللہ ہم ابھی آپ سے چھوٹ بریک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ ہم بریک کے بعد واپس آپ کے سامنے روبرو ہوں گے اور گفتگو کریں گے. ویلکم بیک. اور بریک کے بعد ہم اسی موضوع پہ وہیں سے موضوع کو جوائن کرتے ہیں. تو جن خیالات کا ابھی اظہار کیا ہے رحمان عاشق صاحب نے، انہوں نے وہاں جو چیز اپنی نظروں کے سامنے دیکھی، جو حالات اور واقعات انہوں نے امریکہ کے ہمیں بتائے ہیں کہ وہاں پر ایک منفی چیز بھی ہو رہی ہے اور ایک مثبت چیز بھی ہو رہی ہے. لیکن اس کلچر میں جو چیز ہے جو ہمیں اپنانی چاہیے وہ ہے ایجوکیشن، جو کہ ہم نہیں اپنا رہے. لیکن اس کلچر کی جو ریجیکٹڈ چیز ہے، جس پہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ان کے معاشرے نے، اور وہ اسے پسند نہیں کرتے، اور وہ ان کی سوسائٹی میں یہ چیز ہے. وہاں ہم اسے اچھا ہے برا نہیں کہیں گے، لیکن ہم کہیں گے کہ تعلیم جو ہے ہماری وہ ہم اپناتے نہیں ہیں. اور جو منفی چیزیں ہوتی ہیں مغربی دنیا کی، ویسٹرن کلچر کی، ویسٹرن دنیا کی، وہ ہم اپنا لیتے ہیں. لیکن الحمدللہ ہمارے جو معزز مہمان ہیں، تو آپ رحمان عاشق صاحب، آپ اس میں سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم تھوڑا سا ہمارے اندر جو ہے وہ اویئر نہیں ہم، اور ایجوکیشن کا تھوڑا سا مسئلہ ہے بر صغیر میں مجموعی طور پہ. تو آپ اس بارے میں بھی ذرا اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. دیکھیں مسٹر سرفراز، آپ کی بات آپ نے بالکل صحیح کہا. دیکھیں ہمارے جو لوگ ہیں ان میں اویئرنیس کی واقعی میں بہت زیادہ کمی ہے، جہاں تک میں نے آبزرو کیا ہے. کیونکہ دیکھیں وہ جو ویسٹرن لوگ ہیں وہ ہماری طرف رجوع کرتے ہیں، ان کو ہماری چیزیں اچھی لگتی ہیں تبھی تو ہماری طرف آ رہے ہیں. فار ایگزامپل، اگر برقعے میں کوئی نقص ہوتا، کوئی نقصان ہوتا تو اس چیز کو فالو نہیں کرتے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اس چیز کی طرف جا رہے ہیں کہ جو چیز ہمارا معاشرہ ہمیں الاؤ بھی نہیں کرتا ہے، اور یہ چیز ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل، اگر برقعے میں کوئی نقصانات ہوتا تو عورت اس کو برقع جب پہنتی ہیں وہ اپنے آپ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی. تو پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں. ویسٹرن لوگ جن کا مائنڈ اوپن ہے، اوپن مائنڈیڈ لوگ ہیں، وہ ہمارا ویسٹرن سٹائل کاپی کر رہے ہیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ان کی ڈریسنگ کو کاپی کر رہے ہیں، ہم ان کا سٹائل کاپی کر رہے ہیں. ہم الحمدللہ آپ دیکھیں جیسے کہ ہمارے مرد حضرات ہو گئے، ٹھیک ہے، داڑھی
سنت جو ہے وہ اس پہ ڈیزائن یہاں سے کاٹ لیا، اس کو یہاں سے کاٹ لیا، تو یہ تو نہیں ہے نا، یہ ہمارا مذہب ہی نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مذہب کے بارے میں لوگوں کو بتائیں. ہماری داڑھی ہے، رکھنی ہے آپ نے تو پوری رکھیں، سنت طریقہ، نہیں رکھنی ہے تو بالکل نہیں رکھیں. لیکن یہ جو آپ ایک شیطانی جو ہے نا، شیطان سے آپ نے بچنا ہے. شیطان آپ کو کہہ رہے کہ میں یہاں سے کٹا لوں، میں اس کو یہاں سے کٹا لوں، تو آپ نے اس چیز کو فالو نہیں کرنا ہے. آپ دیکھیں، آپ میں بھی تو عقل ہے، بے شک ہے، تو آپ اس اپنی عقل کو یوز کرتے ہوئے آگے چلیں. آپ یہ نہیں کہ آپ ہر چیز ان کی کاپی کریں، ان کی ہر چیز کاپی کریں جو چیز صحیح ہے. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے معاشرے کے بارے میں بتائیں، اپنے ماحول کے بارے میں بتائیں، اپنے لوگوں کے بارے میں بتائیں. تو مین چیز یہ ہے کہ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، ہمارے لوگوں میں اویئرنیس کی بہت کمی ہے، ایجوکیشن کی بہت کمی ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. انہوں نے بڑے اچھے خیالات کا اظہار کیا. دیکھیں یہ وہاں سے مغربی امریکہ سے آئے ہیں اور ان کو ہمارے مذہب اور اسلام سے کتنا لگاؤ ہے انہیں. اور ہم جو یہاں پر جو ہیں وہ ہمارے بڑے بڑے لوگ جو حلیے میں بہت بہتر، لیکن آپ دیکھیں نوجوان ہیں ماشاء اللہ، اور یہ جدید لباس میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے خیالات اور یہ ان کے خیالات سن کے میں بہت حیران ہوں کہ دیکھیں آپ امریکہ کو ہم برا سمجھتے ہیں. اللہ رب العزت نے بنایا سب، لوح محفوظ پہ تمام چیزیں درج ہیں، ایک انسان کیا کرے گا اور کیا نہیں کرے گا. اور ہم امریکہ کو ہم ان کی غیبت کرتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں ہم. اور ہمارا اسلام محبت کا مذہب ہے. اسلام اللہ کے حبیب اور ہمارے آقا حضور سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسا نمونہ انہوں نے پیش کیا اپنی ذات بابرکت مبارک ذات کے ذریعے کہ جو ہمارے لیے تابندہ، ہمارے لیے ایک راہ ہے ہمارے لیے کہ محبت، نفرت نہیں. اور ہمارا بھی ہرگز نفرت کا ارادہ نہیں ہے. یہ ہم اپنے علم کے مطابق بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دین بہت بڑا ہے، اتنا بڑا دین ہے کہ اللہ رب العزت جسے چاہیں بخش دیں. یہ ہم اپنی ایجوکیشن کے مطابق بات کر رہے ہیں، اپنی جو رائے ہے ہماری اس کے مطابق بات کر رہے ہیں. اور یہ معاشرے جتنے بھی ہیں یہ اللہ رب العزت نے بنائے، تمام انسان اللہ رب العزت نے بنائے. ہمیں اچھی چیزیں ان کی اپنانی ہیں، بری چیز نہیں. اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر ہم وہاں سے کوئی اچھی چیز اپنائیں، لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ پاکستان میں ہمارا کلچر اور ہمارا سماجی ثقافت کیا ہے. ہم بزرگوں کی عزت کرتے ہیں، علماء کرام کی قدر کرتے ہیں. ہم عالم نہیں ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور غریب مسلمان ہیں ہم. اور ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہم مذہبی، سماجی اور معاشرتی اقدار کی قدر کریں. اور ہم وہاں سے منفی چیزیں نہیں لینی یہاں سے. تو اسی طرح سے آج میں اس پروگرام میں جو مجھے جس طرح کے خیالات ایک نوجوان، مغربی نوجوان جو وہاں پیدا ہوئے ہیں، ان کے خیالات سن کر میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اللہ رب العزت نے کامیابی عطا فرمائے. اور ان کی جو نیت ہے وہ اندر ہے، اور ضرور ان کی نیت جو ہے اسٹیبلش کرے گی ہر چیز کو. یہ چاہے بولے نہ بولے، لیکن جو بھی کام کریں گے وہ انشاءاللہ یہ آگے جائیں گے اور بہت جائیں گے آگے انشاءاللہ. لیکن ان سے گفتگو جاری رہے گی. تو ملتے ہیں، اب چونکہ بریک کے لیے کہا گیا ہے، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم دوبارہ اپنے موضوع کو جو ہے نا وہ جوائن کرتے ہیں. ہم نے اس موضوع کے شروع میں جو بات ہمارے ساتھ جو ہیں وہ رحمان عاشق صاحب امریکہ سے آئے، اور میں ان کے خیالات سن کر میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ مجھے اتنی اس قدر بہت خوشی ہو رہی ہے. جو تاثرات میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے بھی انشاءاللہ تاثرات یہی ہوں گے کہ ہمارے جو پاکستانی نوجوان ہیں الحمدللہ، جیسے عامر خان باکسر ہیں، اسی طرح سے بزنس کمیونٹی میں امریکہ کے اندر اٹلانٹا کے اندر جو ہے اسٹیٹ کے اندر رہتے، جارجیا میں کیپٹل میں، لیکن اسٹیٹ ہے پوری. وہاں اسٹیٹس ہیں جیسے ریاست ہوتی ہے پاکستان کے، جتنی سی بڑی بڑی اسٹیٹس ہیں وہاں الحمدللہ. اور وہاں دیکھیں پاکستانی جہاں پر بھی پیدا ہوں، اب ان کے والدین گئے تھے وہاں مائگریٹ کر کے، پھر یہ وہاں پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر
ان کی پیدائش کی، لیکن آپ دیکھ لیں ان کی محبت اپنے ملک سے اور اسلام سے، یہ جان دیتے ہیں. اور ایسے نوجوانوں کی سوچ ہمیں اپنانی چاہیے، اور ایسے نوجوان ایک قیمتی اثاثہ ہیں ہمارے لیے. اور ہم مغرب میں جو رول ادا کر سکتے ہیں وہ ہم ان کے ذریعے کر سکتے ہیں. یہ سوچ یہاں سے ہم لے کے، اور ان کی سوچ دیکھیں وہاں پر یہ سوچ کہاں سے آئی ان کے پاس. اس چیز کی ضرورت ہے ہمیں کہ یہ سوچ ان کے پاس کیسے آئی، اتنا تفکر، اتنا غور و فکر، اتنا سوچ بچار. تو یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہیں جو اسلام سے محبت کرتے ہیں. اور انہوں نے شعور کے متعلق ایجوکیشن پہ بھی بات کی اور وہاں کی سوسائٹی کے بارے میں بات کی. بہت تعمیری گفتگو ہوئی ہماری. اب چونکہ اب یہ آخری سیشن ہے ہمارا، اور اس سیشن میں ہم بہت کنکریٹ بات کریں گے. ہم نے کافی حد تک کی ہے، مزید بحث کریں گے جو موضوع آج ہمارا. اور اس بحث کے نتیجے میں جو ہم سجیسٹ اور جو ہم تجویز دیں گے اپنے لوگوں کو، بر صغیر کے لوگوں کو، پوری دنیا کے لوگوں کو، انسان کا دوست دشمن نہیں. یہ ہمیں بزرگوں نے بتایا ہے، علماء کرام نے، ہمارے پاکستان کے لوگوں نے. اور ہم سیدھے سادے لوگ ہیں، دونوں بھائی. ہم دونوں انسان جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، جو گفتگو کر رہے ہیں یہاں، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، ہم دونوں انسان ہیں. اور ہم الحمدللہ مسلمان بھی ہیں، اور مسلمان ایک جسم کی طرح ہے. ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے کو درد ہوتا ہے. تو یہ تصور جو ہے یہ الحمدللہ اسلام نے ہمیں دیا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، اور اس تصور کو ہمیں گہرا کرنا ہے. تو چونکہ اب ایک جو آخری سیشن ہے اس میں تعمیری گفتگو ہوگی ایجوکیشن سے. ہماری اسلام میں ہمارے بہت عظیم سائنسدان تھے، اسلامی سائنسدان تھے، جن کو پوری مغربی دنیا، بیرونی دنیا کاپی کرتی تھی. ان میں البیرونی تھے ہمارے مسلمان سائنسدان. تو یہ تمام ہماری چیزیں مغرب نے لی ہیں. لیکن آج بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج ہم ان کی چیزیں لے رہے ہیں، اور اسی پہ ہمارے ساتھ رحمان عاشق صاحب گفتگو کر رہے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، اور ہم ان کے خیالات سے بے حد متاثر ہیں. اب سر رحمان عاشق صاحب، ایک پرابلم یہ ہے، چونکہ پاکستان میں ایجوکیشن کا تھوڑا سا مسئلہ ہے. ایجوکیشن پہ کام الحمدللہ گورنمنٹ بہت کر رہی ہے، اور یہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت این جی اوز، آرگنائزیشن، ہمارے جو مذہبی ادارے ہیں، مدارس ہیں، اور کافی حد تک یہاں کے ہمارے جو مدارس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ مذہبی جو چیزیں ہیں ہماری، وہ ہمارے مدارس نے تعلیم بانٹنے کی اور شعور پھیلانے کی بہت کوشش کی ہے، اور الحمدللہ کافی حد تک ہم کامیاب ہوئے ہیں. لیکن مزید آبادی بہت زیادہ ہے ہماری، اور ہمارے لوگوں کے پاس غریب لوگ ہیں، وسائل نہیں ہیں، اور بہت معاملات پیچیدہ ہیں ہمارے. لیکن ہم ہمت نہیں ہار رہے، اور پاکستان بہت اسٹرگل کر رہا ہے. تو اب جو کہ ایجوکیشن کا ہی مسئلہ ہے، ہم جو چیزیں ان کی غلط چیزیں اپنا رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں شعور حاصل نہیں ہے. جی بالکل صحیح بات. اور انہیں شعور حاصل ہے کہ انہوں نے جو چیز اچھی ہے، اسلام سب کو پتہ ہے کہ بہت، یعنی کیا اب تعریف کرے کوئی کہ بھائی حق اور سچ ہے. بے شک ایسے ہی. تو وہ ان کو پتہ ہے کہ یار یہ اسلام ایسی زبردست چیز ہے، لیکن مسلمان وہ نہیں کر رہے. تو وہ ریسرچ کر رہے ہیں اس پہ، کہہ رہے ہیں کہ یار ہم کریں. اور ساری چیزیں انہوں نے کر لی ہیں، کنٹری کا قانون، ریگولیشن، رولز اینڈ ریگولیشن، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ایگزیکٹرا، انسٹیٹیوشن، تمام چیزیں انہوں نے کر لی ہیں. مختصر یہ کہ ایجوکیشن میں ہم کیا کریں، کس طرح سے کام کریں ہم کہ ہمارے لوگ ایجوکیٹ ہوں، اویئر ہوں، اور ہمیں کچھ مطلب ایسی ٹپس مل جائیں ہمیں آپ سے، ہم کچھ ایسی چیزیں شیئر کریں اس معاشرے میں آپ پلے پڑیں. اور جو چیز آپ بتا سکتے ہیں وہ ہمیں نہیں پتہ، ہم دیکھتے ہیں لیکن وہ مختصر دیتے ہیں. آپ تو 24 گھنٹے وہاں رہتے ہیں، تو آپ اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا کہ کس طرح سے ہم اپنائیں. آپ نے بہت اچھی بات کی. دیکھیں مسلمان کا مطلب کیا ہے، محبت، خلوص، یہ چیزیں بانٹنا. ٹھیک ہے، میں نے دیکھیں مسلمان ایک دوسرے کو کیا دیتا ہے، پیار، محبت، خلوص. میرے ایسے کافی دوست ہیں موسٹلی جو زیادہ تر ہیں
نان مسلمس کرسچن، جس میں بہت سارے ریلیجن آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب بھی ہم آپس میں بات کرتے ہیں نا، ایک مسلمان جب کسی سے بات کرتا ہے، سچا مسلمان، تو وہ اپنا جو لہجہ استعمال کرتا ہے، اس سے جو سامنے والا انسان ہے اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے کہ یار یہ اتنے خلوص سے، اتنی پیار سے، محبت سے میرے سے بات کر رہا ہے، یہ ہے کون؟ اس کے بارے میں جاننا ہے. آئی وانٹ ٹو نو ہم. اس کے بارے میں جاننا ہے کہ یہ کون ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، یہ کس ملک کا ہے، یا کیا اس کا ریلیجن ہے، کس کو فالو کرتا ہے یہ. تو جب ان کو پتہ لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ پاکستانی، یہ مسلمان ہے، یہ، تو وہ پھر اور زیادہ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے. اس کو لگاؤ ہوتا ہے، اس کے اور قریب جاتا ہے، اس کو اپنا ٹائم اس کے ساتھ اسپینڈ کرتا ہے، اس کے بارے میں جانتا ہے. پھر جب وہ اس مسلمان کے ساتھ، سچے مسلمان کے ساتھ بیٹھتا ہے، بات چیت کرتا ہے، کھلتا ہے، ملتا ہے، ہماری چیزیں پھر وہ آہستہ آہستہ فالو کرتا ہے. ہمارے جو جیسے کہ ہماری ہاسپٹیلٹی کاپی کرتا ہے، وہ ہمارا بولنے کا انداز جو ہے، جس محبت سے ہم بولتے ہیں، اس کو اس میں بینیفٹ ہے، تو اس میں محبت نظر آتی ہے. کیونکہ دیکھیں انسان سمجھدار ہے، اس کو پتہ ہے کہ کیا چیز غلط ہے، کیا چیز صحیح ہے. وہ ساری چیزیں سمجھتا ہے، آبزرو کرتا ہے اس کو کہ ہاں یہ صحیح ہے، تو ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے. ہمارا جو ہے، ہمارے جو لوگوں میں ہے وہ شعور حاصل نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. ہم سارے جا رہے ہیں ویسٹرن کی طرف، ویسٹرن آ رہے ہیں ہماری طرف، ٹھیک ہے. وہ اب چونکہ ایک مزاحیہ تھوڑا سا ایک وہ ذہن میں آ گیا، چونکہ آپ نے بولا ہے، تو ہمارے پرائم منسٹر ہیں، تو انہوں نے بھی ایک جملہ ایسے ہی بولا تھا. انہوں نے جسے آپ تذکرہ فرما رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ اب انشاءاللہ ایسا بھی وقت آئے گا کہ ویسٹرن کے لوگ یہاں آ کے کام کر رہے ہوں. بے شک. دیکھیں یہ انہوں نے بالکل صحیح بات کی. اب دیکھیں ویسٹرن کے میرے حساب سے تو 70% لوگ تو جو پاکستان وزٹ کرتے ہیں وہ پاکستان میں ہی رہ جاتے ہیں. جیسے کہ فار ایگزامپل یہاں پہ ہمارے پاکستان میں 20% تو ویسٹرن کے لوگ ہیں. اسلام آباد میں دیکھ لیں، آپ کراچی میں دیکھ لیں، پاکستان کے مطلب ہر جگہ. تو جب ان سے کوئی انٹرویو کرتا ہے، ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کو پاکستان کی کیا چیز نے اٹریکٹ کیا ہے، تو ان کا پہلا جو الفاظ ہوتا ہے، یہاں کے لوگ بہت ہاسپٹیبل ہیں، یہاں کے لوگ بہت ہیلپ فل ہیں، اور یہاں کا جو کلچر ہے، ان کو ہمارا کلچر بہت پسند آتا ہے. تو وہ اس چیز سے وہ اٹریکٹ کرتے ہیں اور ہمارے ملک کو وزٹ کرتے ہیں، ہمارے پیارے پاکستان کو ماشاءاللہ وہ وزٹ کرتے ہیں، اور وہ یہاں اپنی لائف کو گزارنا پسند کرتے ہیں. اگر ہمارے لوگوں میں بھی ایسا شعور حاصل ہو، ٹھیک ہے، تو کیا ہی بات ہو جائے، پھر ہماری زندگی آسان ہو جائے، ہمارے لوگوں میں شعور حاصل آ جائے. جی بالکل، یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی. آپ کے خیالات سے آج ہم بہت اپنا متاثر ہوئے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے سننے والے جو ہیں، دیکھنے والے جو ہیں، وہ بہت انشاءاللہ محظوظ ہوئے ہوں گے. ہمارے معزز مہمان تھے، انہوں نے بھرپور اپنے خیالات کا اپنا اظہار کیا ہے، مظاہرہ کیا ہے. اور اب چونکہ پروگرام کا وقت اختتام کے قریب ہے، تو ہم اپنے معزز مہمان کا ہم تہ دل سے انہیں اپنے اسٹوڈیو میں، ہمارے اسٹوڈیو میں آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کیا انہوں نے، اور قیمتی وقت نکال کے آئے آپ. بہت شکریہ. ہمارے اور ہم جو ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات، ہمارے لیے بھی. اور انشاءاللہ آپ سے ایسی مطلب رہے گا تعلق انشاءاللہ کہ آپ کو پھر ہم زحمت دیں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ، کسی نئے پروگرام میں. تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ ضرور آئیں گے، انشاءاللہ. اور ہماری آڈینس بھی انشاءاللہ آپ وہ بڑے بہت انشاءاللہ وہ محظوظ ہوں گے. یہ تھے ہمارے ساتھ آج ہمارے ایک موضوع ہے. جو موضوع تھا ہمارا، موضوع یہ تھا کہ ہم مغربی کلچر کو اور اس کے جو ان کی جو منفی چیزیں ہیں ان کو ہم یہاں پر کاپی کر رہے ہوتے ہیں، کلیکٹیولی نہیں، انڈیویجولی. ہمارے لوگ بہت ویل ایجوکیٹڈ ہیں الحمدللہ، اور بہت شعور حاصل ہے. میں مجموعی صورتحال کے حوالے سے بات بالکل بھی نہیں کر رہا. ہماری سوچ بالکل بھی منفی اس طرح کی نہیں ہے. ہمارا معاشرہ، پاکستانی معاشرہ بہت ماشاءاللہ ویل ایجوکیٹڈ ہے، بہت شعور حاصل ہے، اور یہاں پر مذہبی، سماجی اور معاشرتی اقدار کی قدر بھی ہے. لیکن چونکہ ہمارے چند لوگ جو ہیں، ایک چند بہت چھوٹا سا طبقہ ہوتا ہے، اور ان کے اوپر بھی ہم تنقیدی طرز پہ گفتگو نہیں کی. ہم نے صرف ایک روشنی ڈالی ہے کہ ہم ان کی بری چیزیں کیوں لیں. ہمیں اگر کوئی چیز چاہیے
تو ہم اچھی کیوں نہ لیں ہم. تو وہ ہے ایجوکیشن سے متعلق. ایجوکیشن کی بہت ضرورت ہے ہمیں, اور جس طرح رحمان عاشق صاحب نے جو روشنی ڈالی ہے موضوع کی جو ضرورت تھی, آج موضوع کے اختتام پہ جس چیز کی ضرورت تھی ہمیں, وہ تھی اس کا حل, کہ ہم کیا حل آپ کے سامنے پیش کریں. اور اس حل کے حوالے سے بہت مفید معلومات جو ہے وہ آپ تک پہنچ چکی ہے. جو ہم نے سجیسٹ کیا, جو تجویز دی آپ کو, اس روشنی میں بہت مفید اور معلومات چیز ہم تک پہنچ چکی ہے رحمان عاشق صاحب کی خیالات کے ذریعے, رائے کے ذریعے. تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم مثبت چیزوں کو ہم جو ہے وہ ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, اور منفی چیزوں سے ہم اپنے دامن کو ہم جھاڑ لیں گے, چھٹکارا حاصل کر لیں گے. اور ہمارا معاشرہ, اور یہ ہمارا معاشرہ ہے, ہمارا ملک ہے, ہم یہ ملکی سطح کی بات کر رہے ہیں, اور ہم اپنے کلچر پہ, اپنی ثقافت پہ, اپنا ملکی کلچر جو ہے ہمارا, اور اپنا مذہبی کلچر جو ہے, ہماری ثقافت مذہبی ہے, ہمیں ناز ہے اس پہ. تو ہمیں اس پہ ناز ہے, آپ کو ناز ہے, آپ کے خیالات پہ مجھے ناز ہے, لیکن مجھے ایک چیز اور پہ بھی ناز ہے. مجھے میرے اسلام کے جو کلچر ہے, جو ثقافت ہے, ہم دونوں بھائیوں کو, اور ہم پاکستانیوں کو, اور ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو, ہم کو ناز ہے, اور وہ ناز ہم سب کو ہے. لیکن بس شیطان تھوڑی لرزش کروا دیتا ہے, وہ شعور سے جا سکتی ہے. تو شعور ہمیں حاصل کرنا ہے, اویئر ہونا ہے ہمیں, اور ہمیں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا ہے. اعلیٰ تعلیم یافتہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جس طرح ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ شعور میں اس طرح کرنا پڑتا ہے, اس طرح کرنا پڑتا ہے. اور بڑے جو انسٹیٹیوشن ہیں ہمارے تعلیمی ادارے ہیں, ہمیں تعلیم حاصل کرنی ہے کہ بھائی تعلیم حاصل کر لیں گے تو ہمیں شعور بلند ہوتا جائے گا. تو آج کی جو گفتگو ہوئی ہے اس کا خلاصہ یہی ہے, روشنی یہی ہے کہ ہمیں اپنی چیزوں پہ ناز کرنا ہے, اپنی چیزوں کو بہتر بنانا ہے, اپنی چیزوں پہ مشق کرنی ہے, اور عملی نمونہ بننا ہے. ہم پاکستانی ہیں, اور ہمیں انشاءاللہ بڑا فخر ہے اپنے کلچر پہ, اپنی ثقافت پہ, اپنی مذہبی اقدار پہ. تو رحمان صاحب, آج آپ سے رحمان عاشق صاحب بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی, اور ہمیں بہت مزہ آیا. آپ کے خیالات سن کر الحمدللہ بہت مزہ آیا, اور یہ سلسلہ ہمارا ملاقات کا جاری رہے گا. تو خواتین و حضرات, آج کا موضوع یہی تھا, اور اس کی روشنی آپ کو جس طرح سے میں نے گوش گزار کی ہے کہ یہ چیزیں ہمیں کرنی ہے کہ اپنے کلچر کو اپنانا, اور بیرونی چیزوں کی, منفی چیزوں کو اپنانا نہیں ہے. اپنے کلچر سے پیار کرنا ہے ہمیں, اپنی ثقافت سے, اور ہمیں شعور حاصل کرنا ہے. یہ ہماری رائے تھی, یہ ہم دونوں حضرات کے خیالات تھے, یہ ہماری رائے تھی, یہ محض ہماری رائے ہے. اور اگر آپ کو اور دیکھنے اور سننے والے خواتین و حضرات کو ہماری رائے سے اتفاق نہیں کرتے تو یہ ہماری ناقص رائے بھی ہو سکتی ہے, ہماری رائے جو ہے وہ ناقص بھی ہو سکتی ہے. تو اس میں بالکل آپ اختلاف کر سکتے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ آئندہ کا پروگرام جو ہے وہ نئے موضوع کے ساتھ ہم انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم. سرفراز چودھری اور رحمان عاشق صاحب کو اجازت دیجیے.